خوشی کا دن ہے، اللہ کی تکبیر کرنے کا دن ہے۔ آج امت مسلمہ کے لیے ایک روشنی کا دن ہے کہ جو اس وقت دنیا کے اندر دیکھا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، اذانیں تو مسجدوں کے اندر، لاکھوں مساجد کے اندر روزانہ ہوتی ہیں، لیکن آج جس مسجد کے اندر اذان ہونے جا رہی ہے وہ مسجد ہے کہ جس سے ہماری تہذیب وابستہ ہے، جس سے ہماری تاریخ وابستہ ہے۔ اس میں جو اذان ہوگی وہ اذان آج دنیا بھر کے اندر یہ میسج دے گی، یہ پیغام دے گی کہ ملا کی اذان اور ہے اور مجاہد کی اذان اور ہے۔ یہ کون سی اذان ہے کہ جو مسجد آیا صوفیہ کے اندر آج نماز جمعے کے لیے دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ نماز مسلمانوں کو آج تسکین کا سبب بنے گی اور اپنی تاریخ سے جوڑے گی۔ یہ ترکی جو خلافت عثمانیہ کا ہر اول ملک تھا کہ جس نے خلافت عثمانیہ قائم کر کے دکھائی تھی، دنیا بھر کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے آگے بڑھا تھا، اس ترکی نے ایک بار پھر مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوا ہے کہ ایک ایسے دور کے اندر جب مسلمان اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی محسوس کرتے تھے، لوگ اس تذبذب میں مبتلا تھے کہ اسلام حق ہے کہ نہیں ہے، مسلمان کبھی برسر اقتدار آئیں گے نہیں آئیں گے، کبھی ہماری تاریخ دوبارہ روشن ہوگی نہیں ہوگی۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں نے، جن علاقوں کے لوگوں نے اپنے آپ کے اوپر غلامی کا پردہ ڈالا، ان سب کا یہ حال تھا، لیکن ایسے میں ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا، طیب اردغان، کہ جس نے ترکی کی تاریخ کو اپنی تاریخ سے جوڑا، جس نے خلافت عثمانیہ کا حق ادا کرنے کے لیے ایک بار پھر مسلمانوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس نے دنیا کو پیغام دیا کہ ایک اللہ سے ڈرنے والے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے دنیا سے نہیں ڈرتے۔ طیب اردغان کے سامنے امریکہ کی دھمکی آئی، رشیا کی دھمکی آئی، اقوام متحدہ کی دھمکی آئی، یونیسکو نے کہا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، یورپی یونین نے کہا ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے۔ ترکی نے، اردغان نے ایک ہی جواب دیا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، جو اللہ کے لیے مرتے ہیں، ان کے لیے کوئی دھمکی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی دھمکی نہیں ہے۔ اور اس نے اعلان کیا تھا انتخابی مہم کے دوران کہ ہم قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مسجد آیا صوفیہ کو بحال کر کے دکھائیں گے، ہم ایک بار پھر اس مسجد کے اندر، اس مسجد کو، اس عجائب گھر کو مسجد میں تبدیل کریں گے۔ اس نے یہ کیوں کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ عجائب گھر کے اندر تو وہ تہذیبیں ہوتی ہیں جن کا نشان مٹ چکا ہوتا ہے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، لوگ یادگار کے لیے اپنی یادگاریں عجائب گھر میں رکھتے ہیں۔ تو یہ تہذیبیں تو دوسری تہذیبیں، اسلام ایک روشن تہذیب ہے، اسلام ایک زندہ تہذیب ہے، قیامت تک رہنے کے لیے آئی ہے، یہ عجائب گھروں میں نہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں بستی ہے۔ اس لیے اس تہذیب کو عجائب گھر میں نہیں بند کیا جائے گا، بلکہ مسجد کی صورت میں اس کو دوبارہ روشن کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ کون سا وعدہ تھا؟ یہ حکمران کا وعدہ تھا۔ اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ میں اس ملک سے قرضوں کو ختم کروں گا۔ ترکی جب طیب اردغان صدر وزیر اعظم بنا، اس وقت یہ قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، تمام اداروں کے قرضے موجود تھے، لیکن 15 سال کے عرصے میں آج ترکی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے اوپر کسی عالمی ادارے کا 1 روپیہ قرضہ نہیں ہے۔ یہ ہے عزت کا راستہ، یہ ہے مختاری کا راستہ۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ترکی کی کرنسی کو عالمی معیار کے مطابق کروں گا۔ جب طیب اردغان ملک کے وزیر اعظم بنے، اس وقت ڈالر ترکی کی رقم کے مطابق 200 روپے کا تھا، آج 4 روپے کا ہے۔ یہ عزت کی ہے اس نے ڈالر کو، اپنی معاشی طاقت کو مضبوط کیا ہے، صنعتیں لگائی ہیں۔ اس نے اسلحہ نہیں خریدا، اس نے ٹیکنالوجی خریدی کہ یہ ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں لگے گی، ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا، ہم ترقی کریں گے۔ معاشی طور پہ جب کوئی ملک مضبوط ہوتا ہے پھر وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے
ہمارے حکمرانوں کے لیے، یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ طیب اردغان نے مثال قائم کی ہے، جب سے وزیر اعظم بنے آج تک ایک جملہ بھی اپنے پچھلے حکمرانوں کو نہیں کہا، کہیں نہیں کہا کہ ترکی کے اندر معاشی بحران کی ذمہ دار سابقہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، پچھلے والوں کو برا بھلا نہیں، بلکہ ہم ڈیلیور کریں گے، ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ حق کیا ہے۔ اور پھر اس نے کر کے دکھایا۔ عمران خان صاحب جب آپ اپوزیشن میں تھے، آپ حکومت کا نام بلاتے تھے، حکومت چور ہے، حکومت چور ہے، اور جب آپ حکومت میں آ گئے تو کہتے ہیں کہ عوام چور ہے، عوام چور ہے۔ آپ اپنے وعدے سے پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں یو ٹرن ہے، وہ وعدے کسی اور وقت کے لیے تھے، لیکن ایک طیب اردغان ہے جس نے وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، خوشی کے اس موقع کے اوپر یہ مسجد آیا صوفیہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، اس کی اذانیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ابھی تو آغاز ہے، ابھی آغاز ہے سفر کا، ابھی آگے مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی بھی ضابطہ حیثیت کو بحال کرنا امت پر فرض ہے، اور طیب اردغان نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے ہم دستبردار ہو جائیں، یہ ہماری زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ آپ بھی اس تحریک میں شامل ہیں، مسجد اقصیٰ کی بحالی تک ہم جدوجہد کریں گے۔ بابری مسجد کو بحال کریں گے۔ ابھی تو قرطبہ کے مینار بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، موندلس کی تاریخ بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ابھی تو قرطبہ میں بھی جو قرض ہے ہمارے اوپر اس کو بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ مسجد آیا صوفیہ سے جس انقلاب کا آغاز ہوا ہے، جس اسلام کی سربلندی کا آغاز ہوا ہے، اب وہ تھمنا نہیں ہے، اب وہ رکنا نہیں ہے۔ طیب اردغان کی قیادت میں انشاءاللہ تمام مسلمان ایک بار پھر خلافت کی بنیاد رکھیں گے۔ یہ خلافت عثمانیہ کیا ہے؟ یہ خلافت عثمانیہ کی اہمیت کا اندازہ انگریزوں کے اس بیان سے لگائیے کہ جب انگریزوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف سازش کی تو اس نے کہا کہ خلافت عثمانیہ کسی صورت باقی نہیں رہنی چاہیے، اور جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ آج ہم نے مسلمانوں کے اندر سے روح کو نکال دیا ہے، آج ہم نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ خلافت عثمانیہ تو صرف نام کی باقی رہ گئی تھی، آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کمزور خلافت عثمانیہ میں بھی اتنا دمخم ہے کہ اگر آج یہ جہاد کا اعلان کر دیں تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک تمام مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دو چیزیں ہیں، در حقیقت مسلمانوں کی روح تھی اور ایک بار پھر اسی طرف جانا ہے۔ اسی لیے طیب اردغان نے ہر دائرے کے اندر اس کی تیاری کی ہے۔ ڈرامہ ارطغرل بھی اسی کی بنیاد ہے۔ ارطغرل ڈرامے کی بنیاد پر امت کو اپنی تاریخ سے جوڑا ہے۔ انگریزوں نے تو کہا ہماری تاریخ بڑی کمزور ہے، مسلمانوں کو ان کی تاریخ سے محروم کرنے کی سازش کی گئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ ترکی کی تاریخ کمال پاشا تاتürk سے شروع ہوتی ہے اور پاکستانی یہی سمجھتے رہے، لیکن ڈرامہ ارطغرل کے بعد پتا چلا کہ ہماری تاریخ کو بڑی روشن تاریخ ہے، ہماری تاریخ کو کامیاب تاریخ ہے، اور ارطغرل آج پاکستانیوں کا ہیرو بن گیا۔ آج ہر گھر کے اندر بچے اپنے آپ کو جہاد سے جوڑتے ہیں اور فتح اللہ کے لیے اس نعرے کو بلند کرتے ہیں اور حق کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ یہی تو ایک مسلمان کا مقصد ہے، یہی تو اس امت کا مشن ہے۔ اسی لیے تو یہ امت برپا کی گئی تھی کہ اس زمین پر اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ ہم اب اس ڈرامے کے ذریعے اپنی تاریخ سے جڑے ہیں اور اسی ڈرامے کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ کتنے کوپیک ہیں جو اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، کتنے غدار ہیں جو اس معاشرے کے اندر
OPEC آج ہمارے مسلم حکمران نظر آتے ہیں کہ جو IMF اور ورلڈ بینک کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جو امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، جو اپنا موقف بیان کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا اشارہ کیا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، پہلے اس طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، آج جب حق سامنے آ گیا ہے، آج سچ سامنے آ گیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر اسلام پسندوں کی، اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے ہم سب جدوجہد کریں۔ طیب اردغان نے جب مسجد آیا صوفیہ کی بحالی کا اعلان کیا تو اپنی تقریر میں کہا کہ مسجد کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، کسی کے لیے بند موجود نہیں ہے، اور کہا کہ یہ ترکی کا آئینی حق ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ ہماری خود مختاری کے خلاف ہے۔ اور پھر اس نے عظیم شاعر عثمان افضل کی وہ اشعار پڑھے کہ جس کو ان اشعار پڑھنے کی وجہ سے پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ وہ اشعار کیا تھے؟ وہ اشعار یہ تھے کہ آیا صوفیہ اے محتشم عبادت گاہ، فکر نہ کر، فاتح کی اولاد بہت جلد تمہارے بتوں کو الٹ دے گی اور تجھے مسجد میں بدل دے گی، آنسوؤں سے وضو کرتے ہوئے سجدے کیے جائیں گے، تحلیل اور تکبیر کی صدائیں تیرے خالی گنبدوں کو دوبارہ بھر دیں گی، دوسری بار فتح ہوگی، فنکار اس کی داستانیں سنائیں گے، اذانیں اس کا اعلان کریں گی، خاموش اور لاوارث میناروں سے اٹھتی تکبیروں کی آوازیں دوبارہ فضا میں گونجے گی، ہر مسرت لشکارے دوبارہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چمکے گی، ساری دنیا فاتح کو دوبارہ زندہ ہوگی، اور یہ آیا صوفیہ دوبارہ مسجد بنے گی۔ اور پھر کہا یہ کل کی بات نہیں، یہ یقینی بات ہے، یہ دن ضرور آئے گا۔ اور الحمدللہ اس شاعر کی پیشن گوئی کے مطابق آج وہ تاریخی دن آ گیا ہے کہ جب مسجد آیا صوفیہ کو بحال کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل سچ نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت نبوت رہے گی، اس کے بعد خلافت ہوگی، پھر بادشاہت ہوگی، پھر ظلم کا دور ہوگا، اور پھر فرمایا کہ ظلم کے دور کے بعد ایک بار پھر اس زمین پر خلافت قائم ہوگی، ایک بار پھر ہر بستی میں، ہر خیمے کے اندر اللہ کا کلمہ بلند ہوگا۔ اور اشارے یہی نظر آ رہے ہیں۔ ترکی کے اندر اسلام پسند کامیاب ہو چکے ہیں، تیونس کے اندر اخوان المسلمون کامیاب ہوئی ہے، مصر کے ایوانوں کے اندر محمد مرسی کی قیادت میں اخوانی پہنچ چکے ہیں، اور یہ ظلم کی رات جس دن مصر کے اندر ختم ہوگی، ہمارا یقین ہے کہ مصر کے اندر بھی اللہ اکبر کی فضائیں بلند ہوگی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کو پہچان لیا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا ہے، اور اب یہ طوفان رکنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ خلافت قائم ہو کے رہے گی، اور تمام مسلمان اس خلافت کے پشتبان بنیں گے، اور اس زمین پر اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، پھر بیت المقدس بھی آزاد ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ زمین دیکھے گی، یہ آسمان دیکھے گا، اور یہ دنیا گواہی دے گی کہ اللہ کا کلمہ ایک بار پھر بلند ہو کے رہے گا۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الفلاح الله أكبر الله